العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے سنتوں اور آداب، یعنی ناخن کاٹنے کی سنت اور حجامت بنوانے کی سنت، بغل وغیرہ زیر ناف کے بال کاٹنے کی سنت. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنیں گے اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مالک ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور سید عالم مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفائی بے حد پسند تھی، اور آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے. اس روایت کو جامع ترمذی میں کتاب الدعوات اور باب 92 میں الحدیث نمبر 3530 میں جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 308 پر ذکر کیا گیا. سامعین حضرات، چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر و باطن دونوں کی صفائی کا خاص خیال رکھے. ظاہر کی صفائی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے جسم، اپنا لباس وغیرہ نجاست سے پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ میل کچیل وغیرہ سے بھی صاف رکھنا چاہیے. نیز اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو بھی درست رکھیے. ناخن بھی زیادہ نہ بڑھنے دیں کہ ان میں میل کچیل بھر جاتا ہے اور وہ کھانا وغیرہ کھانے میں پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، جس کے سبب طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. نیز بغل اور زیر ناف کے بال بھی صاف کرتے رہنا چاہیے. رہا باطن کی صفائی کا معاملہ تو اپنے باطن کو بھی کینہ مسلم، غرور و تکبر، بغض و حسد وغیرہ سے زائل سے بالکل پاک و صاف رکھنا بہت ضروری ہے. باطن کی صفائی کے لیے اچھی صحبت بے حد ضروری ہے. ظاہری صفائی یعنی ناخن، منہ، بغل وغیرہ اور زیر ناف کی صفائی کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں اس میں سے ایک فرمان یہ ہے. حضور سید عالم مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن کے اندر اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں، یعنی مونچھیں اور ناخن کاٹ لیں، بغل کے بال بھی صاف کر لیں اور منہ، زیر ناف وغیرہ بھی صاف کر لیں. صحیح مسلم میں کتاب الطہارت میں ہے حدیث نمبر 258 میں صفحہ نمبر 153 پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مونچھیں اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اکھاڑنے یعنی کاٹنے اور منہ زیر ناف کاٹنے میں ہمارے لیے حضور علیہ السلام نے یہ وقت مقرر کیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. حضرات محترم، ویسے بھی ہم اپنی مونچھیں، داڑھی وغیرہ کے بال ترشواتے رہتے ہیں. اگر یہی کام ناخن، بال وغیرہ صاف کرنا، یہی کام ہم سنتوں کے پر عمل کرتے ہوئے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس حدیث بالا سے پتہ چلا کہ 40 دن کے اندر اندر یہ کام ضرور کر لینا چاہیے. ہفتے میں ایک بار نہانا اور بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور منہ زیر ناف کاٹنا یعنی غیر ضروری بال جو جسم کے ہیں اس کو ہفتے میں ایک بار صاف کرنا مستحب ہے. 15 روز میں بھی کرنا جائز ہے اور 40 روز سے زیادہ گزار دینا مکروہ یعنی ممنوع ہے.
بہار شریعت حصہ 16 میں اور صفحہ نمبر 196 پر صاحب بہار شریعت نے اس کو نقل کیا۔ حضرات ہو سکتا ہے کہ ہر جمعے کو یہ کام کر لینا ہی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھیں کترواتے اور ناخن تراشواتے۔ اس حدیث کو شعب الایمان باب طہارت میں فصل الوضو الحدیث 2763 پر اس کو ذکر کیا گیا، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 24 پر۔ حضرات یہ تو تھی بات جسم کے غیر ضروری بال کو صاف کرنا۔ اب آتے ہیں ہاتھ کے ناخن تراشنے کا طریقہ، یعنی کاٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جو علماء نے اس کو طریقہ لکھا ہے، ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے 2 طریقے ہیں جہاں بیان کی جاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے آپ جس طریقہ پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل سنت کا ثواب پائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ایک پر عمل کر لیں اور کبھی دوسرے پر، اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں میں دونوں حدیثیں ذکر کروں گا۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شہید خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ناخن کاٹنے کی یہ سنت منقول ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی چونگلیاں، پھر بیچ والی، پھر انگوٹھا، پھر منچلی یعنی چونگلیاں کے برابر والی، پھر شہادت کی انگلی۔ اب بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا، پھر بیچ والی، پھر چونگلیاں، پھر شہادت کی انگلی، پھر منچلی یعنی سیدھے ہاتھ کے ناخن چونگلیاں سے کاٹنا شروع کریں اور الٹے ہاتھ کے ناخن انگوٹھے سے ختم کریں۔ یہ تو ایک طریقہ ہے جو بہار شریعت میں اس کو نقل کیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ آسان یہ ہے کہ اور یہ بھی ہے کہ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چونگلیاں سمیت ناخن تراشے مگر انگوٹھا چھوڑ دیں۔ اب الٹے ہاتھ کی چونگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو باقی تھا اس کا ناخن بھی کاٹ لیں۔ اس طرح سیدھے ہی ہاتھ سے شروع ہوا اور سیدھے ہی ہاتھ پر ختم ہوا۔ اس کو بھی بہار شریعت نے نقل کیا ہے۔ حضرات محترم یہ طریقہ ہو گیا ہمارے ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا سنت کے مطابق۔ دونوں حدیثوں پر اگر ہم عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے صدقے سے ہمیں سنت کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اب پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس پر اب بات کرتے ہیں۔ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاؤں کے ناخن تراشنے یعنی کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، یعنی سیدھے پاؤں کی چونگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تراش لیں، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چونگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جو بہار شریعت نے نقل کیا۔ اسی طریقے سے ہم یہ ناخن کاٹیں گے تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری بات، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دانت سے ناخن تراشتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے کہ یہ مکروہ ہے، اور اس سے مرض یعنی برس کا مرض پیدا ہوتا ہے، ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اس روایت کو رد المختار در مختار میں نقل کیا گیا۔ چوتھی بات، کیمیہ سعادت میں اس کو بھی نقل کیا گیا کہ لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ پانچویں بات، در مختار رد المختار میں اس کو نقل کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں ناخن یا بال وغیرہ کاٹنے کے بعد دفن کر دینا چاہیے، بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔
چھٹی بات، اسے بھی در مختار مع رد المختار میں نقل کیا گیا کہ ناخن تراش لینے کے بعد انگلیوں کے پورے دھو لینے چاہیے۔ ساتویں بات کہ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا گناہ بھی نہیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ ناک کے بال نہ اکھاڑیں کہ اس سے مرض عقلہ پیدا ہو جانے کا خوف ہے۔ اس بات کو الفتاوی الہندیہ میں ذکر کیا گیا۔ گردن کے بال مونڈنا مکروہ ہیں، یعنی جب کہ سر کے بال نہ مونڈائیں، صرف گردن ہی کے مونڈائیں۔ ہاں اگر پورے سر کے بال مونڈائیں تو اس کے ساتھ گردن کے بھی مونڈا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کے سوا گردن کے بال مونڈانے سے منع فرمایا۔ اور یہاں در مختار مع رد المختار میں یہ روایت بھی نقل ہے کہ ابرو کے بال اگر بڑے ہو جائیں تو ان کو ترشوا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے داڑھی کا خط بنوانا بھی جائز ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین ملت مولانا الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 296 پر لکھتے ہیں کہ داڑھی قلموں کے نیچے سے کن پٹیوں، جبڑوں، ٹھوڑی پر جمتی ہے اور عرضاً اس کا بالائی حصہ کانوں اور گالوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ جس طرح بعض لوگوں کے کانوں پر رونگٹے ہوتے ہیں وہ داڑھی سے خارج ہیں، یوں ہی گالوں پر جو خفیف بال کسی کے کم کسی کے آنکھوں تک نکلتے ہیں وہ بھی داڑھی میں داخل نہیں۔ یہ بال قدرتی طور پر منہ ریز سے جدا ممتاز ہوتے ہیں۔ اس کا مسلسل راستہ جو قلموں کے نیچے سے ایک مخروطی شکل پر جانب ذقن جاتا ہے، یہ بال اس راہ سے جدا ہوتے ہیں۔ نہ ان میں منہ محاسن کی مثل قوت نامیہ، ان کے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بسا اوقات ان کی پرورش باعث تشویش خلق تخفیق صورت ہو جاتی ہے جو شرعاً ہرگز پسندیدہ نہیں۔ ہاتھ، پاؤں اور پیٹ کے بال دور کرنا چاہیں تو منع نہیں۔ سینے اور پیٹ کے بال کاٹنا، مونڈانا اچھا نہیں، اور داڑھی بڑھانا سنن انبیاء و مرسلین علیہم السلام ہے، اور مونڈانا یا ایک مچ سے کم کرنا حرام ہے۔ ہاں ایک مچ سے زائد ہو جائے تو جتنی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں۔ مونچھوں کے دونوں کناروں کے بال بڑے بڑے ہوں تو حرج نہیں۔ بعض اسلاف کی مونچھیں اس قسم کی تھیں۔ الفتاوی الہندیہ میں اس بات کو نقل کیا۔ مرد کو چاہیے کہ منہ زیر ناف استرے وغیرہ سے بھی مونڈ دے۔ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے بال صفا پاؤڈر، یعنی جو آج کل کریم چل رہی ہیں، اس کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے جائز ہے۔ باہر شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ منہ زیر ناف کو ناف کے عین نیچے سے مونڈنا شروع کریں۔ جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں نہ کہیں کہ بال مونڈیں، نہ ہی ناخن تراشیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اسلامی بہنیں اپنے سر وغیرہ کے بال ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں غیر محرم کی نظر پڑے۔ انسان کے بال خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے کے ہوں، ناخن حیض کا لتا یعنی وہ کپڑا جس سے حیض کا خون صاف کیا گیا ہو، اور انسانی خون، ان چاروں چیزوں کو دفن کر دینے کا حکم ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں اپنے ظاہر و باطن دونوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس معاملے میں جو جو سنتیں ہیں ان تمام سنتوں پر خوشی دلی سے عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔